سے ٹھیک ٹھاک ہوں میں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج ہم نفس اور اس کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو ایک افراتفری کا سا سما ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے نفس کا شاخسانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفس کہتے کس کو ہیں، نفس کی اقسام کتنی ہیں، اور وہ کون سا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے انسان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچا سکتا ہے۔ ایسا نفس پھر جس کے بارے اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ نفس کہتے کس کو؟ آسان الفاظ میں نفس اندر کی حقیقت کا نام ہے، باطنی قوت کو نفس کہا جاتا ہے۔ اب اس کی 7 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 7 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جس کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے وہ ہے نفس امارہ۔ سورہ یوسف ہے، 13واں سپارہ ہے، سورہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے مابین یہ معاملات ہوئے تو اس نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفسوں کے درجات میں سب سے پہلا نفس امارہ ہے، پھر اس سے اوپر والا درجہ نفس لوامہ کا ہے، اس سے اوپر والا درجہ نفس ملہمہ کا ہے، اس سے اوپر والا درجہ نفس مطمئنہ کا ہے، اس سے اوپر والا درجہ نفس راضیہ ہے، اس سے اوپر والا درجہ نفس مرضیہ ہے، اور پھر آخری درجہ نفس کاملہ کا آتا ہے۔ تو سب سے پہلا نفس جس کا شکار عمومی طور پہ ہر دوسرا شخص ہوتا ہے وہ ہے نفس امارہ، برائی کی طرف دعوت دینے والا، اور انسان اس کے چنگل میں پھنس بھی جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہو، فراڈ کرتا ہو، قتل و غارت گری میں ملوث ہو، کسی اعتبار سے برائی کا شکار ہو، یہ برائی نفس امارہ کا شاخسانہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں برائی تو کرتے ہیں، جس طرح کہ سرکار نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو پھر توبہ بھی کر لیتا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی شخص فرشتہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص برائی کرے، گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کو چین نہ آئے، رات کو نیند نہ پڑے، پریشان ہو جائے، کسی کا حق مارا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے دروازے پہ جائے اور کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ اگر میں نے کوئی لین دین کرنا ہے تو یہ میرے پاس ہے، آپ اسی کو قبول کر لیجئے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے پاس جائے اور کہے فلاں وقت مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو جب انسان غلطی کرے اور اندر سے آواز شروع ہو جائے کہ یہ تو نے غلط کام کیا ہے، ملامت شروع ہو جائے، ایسے نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو یہ آگے سے پھر ملامت شروع کر دیتا۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت جب بھی کسی شے کی قسم کھائے تو معمولی شے نہیں ہوتی۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے۔ حالانکہ قسم اس شے کی کھائی جاتی ہے جو انسان سے برتر ہو، جیسے کہ اللہ کی قسم، کہے قرآن کی قسم، یا کچھ لغو قسم کی قسمیں بھی ہوتی، وہ کہے میرے والد کی قسم،
والدہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ لغو قسمیں ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنے تئیں انسان سمجھتا ہے یہ چونکہ افضل چیزیں ہیں لہٰذا ان کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ اب اللہ سے افضل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ تاکہ اس شے کی عظمت انسان کے دل میں اجاگر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک ایسی خاتون کے پاس سے گزرے جو کہ تنور دہکا رہی تھی، ساتھ اس کے چھوٹا سا بچہ تھا، سیدی سے پاک ہے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ آگ جب جلتی نہیں ہے، بھڑکتی نہیں ہے تو یہ پھونک مارتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے بچہ پیچھے کرتی ہے۔ جب سرکار پر اس کی نظر پڑی تو جلدی سے کھڑی ہو گئی، ادب سے سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھنا۔ فرمایا پوچھو۔ آپ نے دیکھا میں کیا کر رہی تھی؟ آگ بھڑک نہیں رہی تھی تو میں آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتی تھی، لیکن ساتھ بچہ بھی پیچھے کرتی تھی کہ میرے بچے کو انگارہ نہ لگ جائے، اس کو جھلسا نہ دے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں سوچتی ہوں میں تو ایک ماں ہوں، اور پروردگار جو کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈال سکتا؟ میں اس کو نہیں ڈالتی، میں اس کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ سرکار نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا تو نے سچ کہا ہے، اللہ اپنے بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے سرکش کے، باغی کے۔ یہ سرکش یا رسول اللہ کیا ہے؟ یہ باغی کیا ہے؟ فرمایا جو گناہ کر کے اکڑ جائے، جسٹیفیکیشن دینے شروع کر دے، نہیں میں نے یہ کام ٹھیک کیا، وہ ایسے ہی منع کیا ہوا ہے، دلیلیں اندر سے گھڑنی شروع کر دے۔ ہاں، بہترین ابن آدم کون سا ہے؟ جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والا، غلطی ہو گئی مولا تو معاف کرنے والا ہے، کسی کا حق مارا ہے جا کے معافی مانگ لے، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے۔ یہ ہے نفس لوامہ جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ ایک تیسرا نفس ہے، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ دوستو یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو خیر اور شر کی تمیز دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے ابن آدم کو جب بنایا تو اس کو الہام کیا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا۔ اب ہم میں سے اگر کوئی شخص کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، تو جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے حق مارنا گناہ ہے، جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہو نا، اس نے بھی گھر سے پیسے چرانے ہوں تو چھپ کے چراتا، جھوٹ بولنا ہو تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر کی آواز ہوتی۔ اس کو نفس ملہمہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا ہے کہ یہ فسق اور فجور ہے اور یہ نیکی کا کام، یہ تقویٰ ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، ہر شخص کے اندر ہم نے رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ ایسا مجھے 2 لفظوں میں جواب ارشاد فرما دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے صحابی، نیکی تو تیرا اچھا اخلاق ہے، جتنا تیرا اخلاق اچھا ہوگا اتنا بڑا تو نیکوکار ہوگا۔ اب اخلاق کا مطلب خوشامد نہیں ہے، اخلاق کا مطلب اخلاق ہے، اور اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا بول دیا تو اخلاق ہے، نہیں، اخلاق میں کردار بھی آتا ہے، اخلاق میں اطوار بھی آتے ہیں، اخلاق میں آپ کا لین دین بھی آتا ہے، اخلاق میں آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملات بھی آتے ہیں، اخلاق میں بڑے چھوٹے کی تمیز بھی آتی۔ اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نیکی تو تیرا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ برائی کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکنا شروع کر دے۔ یہ کام کیا ہے اب اندر سے آوازیں شروع ہو جائیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو یار، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو ایک لمحے کے لیے تو آوازہ بلند ہو، آنکھ تو کھلے نا کہ بھئی یہ کام میں نے کر کے دیا،
وہ جو اندر سے آوازہ ابھرتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ گناہ ہے، کہ وہ تجھے بتاتا ہے یہ کام تو نے غلط نہیں کیا یا تو غلط کرنے جا رہا، اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طرح سورۃ دہر میں اللہ نے فرمایا ہم نے ابن آدم کو بنایا کہاں سے؟ ایک ناپاک قطرے سے بنایا، اور پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما شاکرہ و اما کفورا، یا تو شکر کرنے والا بن جا یا انکار کرنے والا بن جا، ہم نے اس کو دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب انسان نفس کے دباؤ میں آ جاتا، اگر اس کا نفس امارہ ہو تو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، حق مار لے، ڈاکہ ڈال دے، بندے مار دے، نفس جو مر گیا، نفس امارہ جو ٹھہر گیا، اور نفس لوامہ کیا ہوا؟ غلط کاری کی ہے، اب وہ ڈر رہا ہے، مسئلے پوچھ رہا ہے۔ وہ ادھر یونیورسٹی میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا تو ایک ڈرائیور آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں کہ ہاں پوچھ۔ کہتا جی یہ یونیورسٹی ہے لو مینوں کوئی پتہ نہیں 200-300 لیٹر پٹرول ملتا ہے، وہ لگتا نہیں سارا، پیسے اسی لے لی دے، تے میں مسئلہ پوچھنا ہے میرے واسطے جائز ہے؟ میں نے کہا یونیورسٹی میں کتنے ہزار ملازم ہیں، لیکن یہ جو تو نے سوال پوچھا ہے آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ تو حقیقی بندہ مومن تو ہے کہ جس کے اندر سے یہ خیال ابھرا ہے استعمال یہ شے نہیں ہوتی، پیسے میں اس مد میں لے لیتا ہوں، جائز بھی ہے یا جائز نہیں۔ یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ، جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اب اگلا نفس ملہمہ، پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، اب یہ جان بوجھ کے پردے ڈالنا شروع کر دے، اندر سے ہی دبانا شروع کر دے۔ اس کے بعد فرمایا نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، ان کے اوپر ایک نفس ہے، اس کا نام ہے نفس مطمئنہ، اور یہ ایک ہی شے ہے، یہی امارہ ہوتا ہے، یہی بہتر کر لو تو لوامہ بن جاتا ہے، اسی کو بہتر کر لو تو ملہمہ ہو جاتا ہے، اسی کو بہتر کر لو تو مطمئنہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب نفس مطمئنہ بنتا ہے، ہم فرشتے بھیجتے ہیں روح قبض کرو، اور جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس کو ڈرایا نہیں جاتا، اس کو دھمکایا نہیں جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اطمینان والی روح، آجا اپنے رب کی طرف چلتے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کی طرف لوٹتے ہیں، آج تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب نفس مطمئنہ یہ بنتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تو اس طرح کر، تو پرندے لے کے ان کو ذبح کرنا شروع کر دے۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مولا سے عرض کیا پاک پروردگار مجھے یہ بتا تو مردے جلاتا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ہماری بات پہ اعتبار نہیں ہے، مولا اعتبار تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اطمینان ہو جائے، نفس مطمئنہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ انسان کا نفس مطمئنہ کب اور کیسے بنتا، اور جب کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردے زندہ کیسے کرتا، جب مر جو گیا، مر کے مٹی میں مل گیا تو مولا تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، مولا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، میرا نفس مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو اس طرح کر 4 پرندے لے لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا کون سے پرندے لینے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے پرندے لیے؟ اب یہ تفسیر جمل میں ہے، وہ لکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے مرغ لیا، پھر جناب ابراہیم نے ایک مور لیا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے گدھ لیا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر لیا، یہ 4 پرندے لیے۔ یہ 4 پرندے لے کے ان کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے
اب ان کا گوشت مکس کر دیا اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا. یہ 4 پرندے ذبح کیے. اس میں اشارہ ہے، تفسیر جمل میں ہے، اس میں اشارہ ہے. وہ اشارہ یہ کہ اگر تو چاہتا ہے تجھے بھی ابراہیم کی طرح مطمئن دل مل جائے، نفس مطمئنہ مل جائے، تو بھی یہ 4 قسم کے پرندوں کی خصلتیں ذبح کر دے. وہ کیا؟ سب سے پہلے مور ہے. مور کو ذبح کیا. کیوں؟ اس کو گھمنڈ بڑا ہوتا ہے، میں خوبصورت بہت ہوں، گھمنڈی ہوتا ہے. اپنا یہ گھمنڈ، یہ کبر، اس کو ذبح کر دے. اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے مرغ ذبح کیا. مرغ میں سب سے زیادہ شہوت ہوتی ہے. فرمایا اس کو ذبح کر، شہوت کو اعتدال پہ لے کے آ، جائز طریقہ اختیار کر، اس کو ذبح کر دے. پھر اس کے بعد گدھ کو ذبح کیا کہ گدھ حرام کھانے میں ہر ایک سے بڑھ کے ہوتا. گدھ ایک ایسا پرندہ ہے جو عقاب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. خاندان ایک ہے، عقاب ہو، شاہین ہو، شکرا ہو، باز ہو، خاندان قبیلہ ان کا ایک ہے. انہی میں سے گدھ ہے. اب وہ سارے کے سارے شکار کرتے ہیں، زندہ کا شکار کرتے ہیں، یعنی حلال شکار کرتے ہیں. یہ جو ہے گدھ، یہ مردار تلاش کرتا ہے. چلو کر لیا، مردار تلاش کر لیا. مردار جب کھاتا ہے تو کتنا کھا سکتا؟ انسان ہے کتنا کھا سکتا ہے؟ تو جانور ہے کتنا کھا سکتا؟ وہ کھاتا ہے، کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا معدہ بھر جاتا ہے. جب معدہ بھرتا ہے پھر اور کھاتا ہے کہ ہرس ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے حلق تک آ جاتا ہے. اب وہ اور کھاتا ہے، جگہ ہوتی نہیں ہے. اب وہ زمین پہ لٹنا شروع کر دیتا تاکہ جگہ بنے، اور کھاتا ہے. جب اور کھاتا ہے تو جگہ نہیں بچتی، یہاں تک کہ وہ قے کرنا شروع کر دیتا. وہ جو کھایا ہو نکالتا ہے، پھر کھانا شروع کر دیتا، چونکہ حرام کھا رہا ہوتا ہے. تو حرام کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. بندہ رجتا تو ہے ہی نہیں، اطمینان ملتا نہیں ہے. تو جناب ابراہیم نے گدھ ذبح کیا. اس میں اشارہ ہے بندے، اگر تو نفس مطمئنہ چاہتا ہے تو مردار جس طرح وہ کھانے والا ہے اور وہ پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھا سکتا، اگر تو نفس مطمئنہ چاہتا ہے تو گدھ کی اس خصلت کو ذبح کر. چوتھے نمبر پہ کبوتر ذبح کیا. اس کو اپنی اڑان پہ بڑا مان ہوتا ہے، کتنے کتنے گھنٹے وہ اڑتا رہتا. یہ کبوتر باز جانتے ہیں ساری ساری رات اڑتا رہتا جب تک وہ تھک ہار کے زمین پہ نہیں اترتا. کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بازی لگی ہوئی ہے. اس کو چونکہ مان ہوتا ہے اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنے بازوؤں پر. فرمایا اس کو ذبح کر دے. مان رکھنا ہے تو مولا کی ذات پہ مان رکھ، مان رکھنا ہے تو اللہ پہ مان رکھ کہ یہ قوت، یہ طاقت جو وقتی طور پہ اللہ نے عطا کی ہے اس کی دین ہے. ایک وقت ہوگا وہ واپس لے لے گا. یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے اور مختلف جگہوں پہ رکھے. فرمایا اب ان کو بلا. اب بلایا تو وہ زندہ ہو گئے. تو فرمایا جب یہ تو 4 پرندوں والی خصلتیں ذبح کرے گا، تیرا دل مردہ بھی ہوگا، اللہ اس کو بھی زندہ کر دے گا. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. دنیا میں مسلمانوں میں سے جو 2 ہی شخصیات مشہور و معروف ہیں اس علمی اور سائنسی حوالے سے، ایک حضرت امام غزالی ہے اور ایک حضرت مولانا روم ہے. دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں کوئی علمی حلقہ ہو، وہ غزالی کو ضرور جانتے ہو یا وہ مولانا رومی کو ضرور جانتے ہو. مولانا رومی نے لکھا ہے ایک شخص کے پاس پرندہ تھا، طوطا تھا، بڑی خوبصورت باتیں کرتا تھا. گاہک دوسری دکانیں چھوڑ کے اس کے پاس آتے. مالک ایک دفعہ ہندوستان آنے لگا، طوطے سے پوچھتا ہے تیرے لیے کچھ لے کے آؤں؟ کہنے لگا کہ وہ میرا آبائی علاقہ ہے، ایک باغ میں جب تو جائے گا وہاں میرے جیسے تجھے بہت سارے پرندے نظر آئیں گے، وہ میرا قبیلہ ہے، ان کو میرا سلام کہنا اور ساتھ ایک پیغام دینا. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ دینا تم تو آزاد ہواؤں میں، فضاؤں میں سانس لے رہے ہو اور میں یہاں پہ قید میں ہوں.
کہنے لگا جی دے دوں گا۔ اس نے پیغام دیا، کیا دیکھتا ہے کہ درخت میں ہلچل ہوئی، طوطے طوطیاں پھڑپھڑانے لگے، یکا یک ایک طوطی گری، زمین پہ آئی اور مر گئی۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، لگتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ قریبی تھی۔ یہ مولانا روم نے لکھا۔ اب وہ چونکہ سمجھنے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، کہتے واپس گیا تو اس کے پاس جو پرندہ ہے وہ پوچھتا ہے، طوطا پوچھتا ہے میرا پیغام دیا ہے لیکن خبر کوئی اچھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ میں نے پیغام دیا، تیرا سلام دیا، تو ایک نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا، تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جب اس نے سنا تو اس نے پنجرے میں پھڑکنا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی گر کے ٹھنڈا ہو گیا، دروازہ کھولا پنجرے کا، اس کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ جب ہوا میں اچھالا تو اس نے پر پھڑ پھڑائے اور اڑ کے درخت پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگا تو بڑا فراڈیا ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا ہے تو نے، یہ کیا کیا؟ کہتا نہیں فراڈ نہیں کیا، جب تو نے میرا سلام دیا اور پیغام پہنچایا کہ تم تو آزاد ہو، ہم قید ہیں، اس نے کہا اگر تم آزادی چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس نے مجھے پیغام دیا تھا، مرا وہ بھی نہیں تھا، مرا میں بھی نہیں۔ اس نے کہا آزادی چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو میں مرنے سے پہلے مر گیا، دیکھنا تو نے آزاد کر دی۔ اب مولانا روم کہتے ہیں اے بندے، اگر تو جہنم سے آزادی چاہتا ہے تو اپنی خواہشات کو مار دے، اپنے نفس کو مار دے۔ یہ جو نفس امارہ بنا پھرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس امارہ ہے جو اس طرف لے کے آتا ہے۔ ہاں جس پہ اللہ رحم کر دے اس کا نفس امارہ نہیں رہتا بلکہ نفس مطمئنہ بن جاتا۔ پھر اس کے بعد نفس راضیہ ہے، اللہ سے راضی ہونے والا، جس کو حضرت اقبال نے اس انداز سے ذکر کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جو تیری رضا ہو ہم وہی لکھ دیتے۔ اس کے بعد چھٹی قسم ہے نفس مرضیہ، پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اب اللہ بندے سے راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آخری تعریف ہے، وہ ہے نفس کامل کی۔ پھر جب یہ تمام حدیں انسان عبور کر لیتا ہے، اب وہ نفس کامل کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں انسان کو یہ نفس کامل یا نفس مطمئنہ اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک یہ کسی کامل کی صحبت نہیں اختیار کرتا۔ اب وہ کامل انسان کے خاندان کا کوئی فرد ہو سکتا، آپ دیکھیں کہ بزرگ ہے، اس کی عادات اطوار ایسے ہی ہیں جس طرح کے صدیوں پہلے ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے دوستوں میں کوئی سیانہ بندہ ہو سکتا، صرف علم نہیں، علم کے ساتھ عمل۔ اچھا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا شہرہ تھا، چونکہ عالم بہت بڑے تھے، آپ کو مولائے روم کہا جاتا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کتابیں تھیں، ایسی کتابیں کہ کسی اور کے پاس نہ تھیں۔ ایک دفعہ میں کسی کنویں کے پاس بیٹھا، منڈیر پہ بیٹھا ہوا کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کوئی بزرگ میرے پاس آئے، کوئی بابا جی تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا، اچٹتی نظر ڈالی، سلام کا جواب دیا، پھر مگن ہو گیا۔ مجھے کہنے لگے، کتابیں دیکھیں، میرا حلیہ دیکھا، کہنے لگے این چیز، یہ کیا؟ میں نے پھر بابے کی طرف دیکھا، پتہ نہیں کہاں سے گوار آ گیا۔ میں نے کہا این قالست شما نمیدانی، یہ قال ہے، لکھنے پڑھنے کی باتیں ہیں، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کیا؟ جا بابا اپنا کام کر۔ بابا جب لہر جب ترنگ میں تھا، کہتے اس کو غصہ آیا، مولانا روم لکھتے ہیں، کہتے اس کو غصہ آ گیا کہ مجھے اس طرح کورا جواب دیا۔ اس نے وہ کتابیں میری اٹھائیں اور پکڑ کے ساری کنویں میں پھینک دی۔ میں چلانے لگا، اور اس کی وجہ سے لوگ مجھے مولائے روم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ میری عزت قدر کرتے ہیں کہ میرے پاس چند کتابیں ہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، اور تو نے یہ سارے ذخیرہ علم کنویں میں پھینک دیا۔ جب اس نے مجھے اس طرح تڑپتے روتے بلکتے دیکھا تو کنویں میں ہاتھ ڈال کے کتابیں نکالی تو سوکھی کی سوکھی تھی، سوکھی تھی۔ مجھے کہنے لگا لے، یہ کتابیں ہیں جن پہ تم مان کرتا۔ میں نے اب کتابیں چھوڑی تو بابے کو پکڑ لیا،
میں نے کہا بابا این چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگا این حالست شما نمیدن، یہ حال ہے تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کتابیں چھوڑی، اب اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہ بھائی نہ، اب تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تیری صحبت میں رہوں گا اور جانوں گا کہ تیرا نفس نفس مطمئنہ کب بنا۔ اب مولانا روم نے وہ پھر ایک شعر کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد، مولوی اصل میں کہتے ہیں مولا والے کو، اب تو بدنام ہی بڑا ہو گیا نا، مولوی بھی کہتے ہیں، سنو مولوی نہ کہو، یہ گریجولی بدنام کیا جاتا ہے۔ اصل میں اسلام سے مسئلہ ہے تو اسلام سے ریلیٹڈ لوگوں کو پھر بدنام کیا جاتا ہے۔ پہلے ایک ملا ٹائٹل ہوتا تھا، بڑا ٹائٹل، جو بڑا عالم ہوتا اس کو ملا کہتے تھے، ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی، آج بھی کتابوں میں ان کا نام ہے۔ ان کی کتابیں آج کوئی سمجھنا تو درکنار، وہ پڑھ نہیں سکتا کہ کس انداز سے انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد پھر کورس شروع ہو گئے کہ جس نے یہ کورس کیا، اور سب سے آخری ہوتا تھا مولوی فاضل کا۔ اب اس کو بدنام کیا، لوگ کہتے نہیں اب ہمیں مولانا کہا کرو، اب اس کو بدنام کر دیا، پھر کہا جی مفتی کہا کرو۔ جان بوجھ کے مین سٹریم چینل پہ ایسے مفتی بٹھائے جانے لگے جن کا کردار ہلکا ہوتا تھا، کردار کے گھٹیا لوگ ہوتے تھے، ان کے نام کے ساتھ جان بوجھ کے یہ فلاں مفتی صاحب ملتان کے، یہ فلاں مفتی صاحب فلاں جگہ کے، اور پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان کے فتوے دڑ دڑ شیئر کیے جاتے۔ کیوں؟ اب اس لفظ کو بھی بدنام کیا جائے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ مولانا روم کہتے ہیں میں نے پھر اس کا دامن پکڑ لیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے شمس تبریز کہتے۔ پھر وہ کہنے لگے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارا جو نفس امارہ بنا بیٹھا، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی انارکی کا شکار ہے، ہمارا وجود بھی انارکی کا شکار ہے، اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔